آج کی جو ویڈیو ہے نا، یہ ہر شادی شدہ کپل کو دیکھنی لازمی ہے، اور جن کی ریسنٹلی شادی ہوئی ہے یا ہونے والی ہے ان کو تو یہ ویڈیو لازمی دیکھنی ہے اینڈ تک۔ اس میں آپ کے لیے ایسا سبق ہے کہ آپ کا طرز عمل زندگی کا یا سوچنے کا طریقہ ہی بدل جائے گا شادی جیسے رشتے کے معاملے میں۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سیدہ ایمان۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ایک ایسی حقیقت لے کے آئی ہوں نا، ایسی کہانی میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ اگر ہماری زندگی میں کچھ پاسٹ میں ہماری زندگی کے ایسا ہو جاتا ہے اور جب ہم اس کو اپنے پریزنٹ میں سوچنے لگتے ہیں کہ ہمارے پاسٹ میں ایسا ہوا تھا تو وہ ایک کہانی ہی بن جاتی ہے۔ تو اس لیے میں اس کو کہانی کہوں گی، لیکن آپ اس کو کوئی ڈائجسٹ کی یا ڈرامے کی کہانی نہیں سمجھیے گا۔ یہ میری زندگی کی کہانی ہے، میری بیسٹ فرینڈ کی سٹوری ہے۔ انہوں نے مجھے اجازت دی کہ میں ان کی سٹوری آپ سے شیئر کروں، اور ان کی اجازت سے ہی میں آپ سب کو یہ سٹوری، یہ زندگی کی حقیقت بتانے لگی ہوں۔ تو میں آج آپ کو ایک ایسی سچی سبق آزمودہ کہانی سنانے والی ہوں جسے سننے کے بعد شاید آپ کی شادی شدہ زندگی کے بارے میں سوچنے کا انداز بدل جائے گا۔ یہ کہانی ہے عائشہ، مطلب میری دوست عائشہ اور احمد کی۔ عائشہ کا جو ہسبینڈ ہے ان کا نام تھا احمد۔ تو آج میں اپنی دوست عائشہ اور ان کے شوہر احمد کی ایک سٹوری سناتی ہوں۔ عائشہ کی شادی کو صرف 2 سال ہوئے تھے۔ شروع میں سب کچھ بہت خوبصورت تھا۔ دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوش ہو جاتے تھے اور زندگی سکون سے گزر رہی تھی۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ حالات بدلنے لگے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے ہونے لگے، غلط فہمیاں بڑھنے لگیں، اور دونوں کو یہ محسوس ہونے لگا کہ شاید اب پہلے جیسی محبت باقی نہیں رہی۔ میں آپ کو بتا دوں، عائشہ اور احمد کی جو شادی تھی وہ محبت کی شادی تھی، لو میرج تھی۔ عائشہ ہر وقت یہی سوچتی رہتی تھی کہ احمد بدل گئے ہیں۔ جب احمد کو لگتا تھا کہ عائشہ پہلے جیسی نہیں رہی، جیسے نارملی ہوتا ہے ہسبینڈ وائف کی لائف میں کچھ ٹائم گزرنے کے بعد، ایک دن عائشہ بہت پریشان ہو کر اپنی والدہ کے پاس گئی اور کہنے لگی، امی شاید میری شادی کامیاب نہیں ہے۔ آپ نے صحیح کہا تھا کہ اپنی پسند سے شادی کر رہی ہو تو اپنی ہر بات کی ذمہ داری تمہیں خود اٹھانی ہوگی، ہم تمہاری ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے، تمہاری شادی، تمہارا فیصلہ، تمہاری زندگی۔ شاید آپ نے صحیح کہا تھا۔ تو اس کی والدہ نے مسکرا کر صرف ایک بات کہی، بیٹی خوشحال شادی وہ نہیں ہوتی جس میں کبھی اختلاف نہ ہو، بلکہ اچھی شادی وہ ہوتی ہے جس میں اختلاف کے باوجود محبت باقی رہے۔ یہ بات عائشہ کے دل میں اتر گئی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ہر چھوٹی بات پر ناراض ہونے کے بجائے صبر، محبت اور سمجھداری سے کام لے گی۔ اسی طرح احمد نے بھی محسوس کیا کہ زندگی صرف اپنی بات منوانے کا نام نہیں، بلکہ ایک دوسرے کو سمجھنے کا نام ہے۔ آہستہ آہستہ دونوں نے ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا خیال رکھنا شروع کر دیا۔ اگر غصہ آتا تو خاموشی اختیار کرتی، اگر عائشہ کو غصہ آتا تو احمد خاموشی اختیار کر کے باہر چلے جاتا، اور اگر احمد کو غصہ آتا تو عائشہ اٹھ کر چلے جایا کرتی تھی جگہ سے اور خاموش رہتی تھی، کچھ نہیں کہتی تھی۔ اگر کوئی غلطی ہو جاتی تھی تو معاف کر دیتے تھے، اور اگر کوئی پریشانی ہوتی تھی تو ایک دوسرے کا سہارا بنتے تھے۔ کچھ مہینوں بعد ان کی زندگی میں پہلے سے زیادہ سکون اور محبت واپس آ گئی۔ پہلے جیسی محبت کیوں واپس آئی؟ انہوں نے ایسا کیا کیا؟ کوئی دعا پڑھی، کوئی وظیفہ کیا؟ اب میں آپ کو جو بات بتانے لگی ہوں نا، وہ صرف عائشہ اور احمد کی زندگی سے نہیں، میری، آپ کی، ہر شادی شدہ عورت کی، ہر شادی شدہ مرد سے ریلیٹڈ یہ بات ہے۔ اچھا، اب پوائنٹ یہ نوٹس کرنے کا تھا کہ عائشہ اور احمد کی زندگی میں اتنا سکون اچانک کیسے آ گیا۔ اتنی جو میاں بیوی کی جو زندگی ہوتی ہے، وہ اگر ان میں کوئی مشکلات یا لڑائی جھگڑا ناراضگی آ گئی تو وہ اتنی آسانی سے نہیں جاتی۔ تو ایسے کیسے عائشہ اور احمد کی زندگی میں سکون آ گیا؟ تو اس کا ریزن میں بتاتی ہوں آپ کو۔ پوائنٹ آپ نے نوٹس نہیں کیا ہوگا تو میں آپ کو یاد دلا دیتی ہوں۔ جب عائشہ اپنی امی کے پاس گئی تھی یہ کہنے کے لیے کہ میری شادی شدہ زندگی کامیاب نہیں ہو رہی امی، میں نہیں کر پا رہی، میں نہیں چلا پا رہی۔ عائشہ کی امی نے اس کو ڈیگریڈ نہیں کیا، اس کو پچھتانے پر مجبور نہیں کیا یہ کہہ کر کہ ہم نے تو تمہیں سمجھایا تھا، تم یہاں شادی نہیں کرو، تم ہماری مرضی سے شادی کرو، تم یہاں جا کے پھنس جاؤ گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، اب تم اس کو چھوڑ دو، یا اگر احمد نے تم سے یہ کہہ دیا تو تم اپنا بوریا بستر لے کے ہمارے گھر آ جاؤ، ہم ماں باپ کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کھلے ہیں، اور چھوڑو اس کو، یہ کرو وہ کرو۔ عائشہ کی امی نے یہ نہیں کہا۔ عائشہ کی امی نے یہ کہا کہ
دیکھو بیٹی، تمہارے ماں باپ کا گھر تمہارے لیے ہمیشہ کھلا ہے، تمہیں جب آنا ہے آؤ، لیکن خوشی سے اور اپنے شوہر کی ساتھ یا اپنے شوہر کی رضامندی سے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت عائشہ کو تو بہت برا لگا کہ میں اپنی امی کے سامنے اپنا مسئلہ رکھ رہی ہوں، اور میری امی کیا کہہ رہی ہیں مجھے کہ اگر تم یہاں آؤ گی، بے شک یہ تمہارا میکہ ہے، تمہارا گھر ہے، لیکن اگر یہاں آؤ گی واپس تو تم خوشی سے آنا اور احمد کی رضامندی سے آنا یا احمد کے ساتھ آنا۔ تو اس وقت تو بہت وہ نراش ہو گئی، وہ سیڈ ہو گئی کہ یار یہ امی میرے ساتھ دینے کے بجائے وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ امی میری ہاں میں ہاں ملائیں گی، میرے دکھ میں دکھی ہو جائیں گی، لیکن ان کی امی نے حوصلہ کیا کہ کیونکہ بیٹیوں کا گھر بسانا آسان کام نہیں ہے، بیٹیاں جب اپنے گھر کو چلے جاتی ہیں نا تو وہ نہیں سنبھال پا رہی ہوتی، تو ماں باپ کا فرض ہوتا ہے کہ ان کو صحیح بات سمجھائیں۔ تو عائشہ کی امی نے یہ کہا، اس وقت تو عائشہ کو بہت برا لگا، لیکن وہ چپ چاپ اپنے گھر چلی گئی، غصہ کرتی ہوئی کہ اب میں آپ کے گھر نہیں آؤں گی، میں بوجھ ہو گئی ہوں آپ پہ، اور آپ نے میری بات نہیں سنی، میرے جذبات کا خیال نہیں رکھا۔ لیکن عائشہ کی امی کو بہت دکھ تھا اس بات کا، انہوں نے دل پہ پتھر رکھ کے یہ بات کی۔ اگر وہ آج یہ بات نہیں کرتی، وہ عائشہ کو وہ موٹیویٹ کرتی کہ ہاں احمد نے تمہارے ساتھ ایسا کیا، احمد نے تمہیں وقت نہیں دیتا، شادی تو بہت اچھے طریقے سے کی تھی، اب کیا ہو گیا احمد کو، تم ہمارے گھر آ جاؤ، اگر وہ ایسا کرتی نا تو آج احمد اور عائشہ خوشحال زندگی نہیں گزار رہے ہوتے، بلکہ ان کی علیحدگی ہو جاتی یا وہ الگ الگ رہنے پر مجبور ہو جاتے۔ اور دوسری طرف احمد نے بھی یہی کیا، احمد نے اپنے گھر میں کسی کو کچھ نہیں بتایا کہ عائشہ سے میرا یہ مسئلہ چل رہا ہے، عائشہ اچھی نہیں ہے یا عائشہ نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ اس نے اپنے گھر والوں کے سامنے اپنے بیوی کی یا اپنے بیچ کی جو باتیں وہ نہیں رکھیں، کیونکہ دیکھیں لڑکی والوں کو، جو لڑکی کی ماں ہوتی ہے نا، اس کو تو پتہ ہے کہ مجھے اپنی بیٹی کا گھر بسانا ہے، لیکن جو لڑکے والے ہوتے ہیں نا، وہ میں سب کو نہیں کہہ رہی برا، لیکن 100 میں سے 50% لڑکے والے ایسے ہوتے ہیں کہ شادی کے بعد ان کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اگر میرا بھائی، میرا بیٹا اپنی بیوی سے ہنس بول کے بات کر رہا ہے، اس کے ساتھ رہ رہا ہے، تو ہم سے وہ نافرمانی کر رہا ہے اور اپنی بیوی کا غلام ہو گیا، اس سے اچھا اپنی بیوی کو چھوڑ دے۔ تو وہ 50%، سب کو نہیں کہہ رہی، میں کر رہی ہوں، 50% ایسے لوگ ہوتے ہیں، لیکن اس کو پتہ تھا اپنے گھر والوں کا، ظاہر ہے انہوں نے پالا پوسا، پیدا کیا، بڑا کیا، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ رہا، اپنے خاندان کے ساتھ رہا، ان کو پتہ تھا کہ میں ان سے کوئی بات شیئر کروں گا تو بات سمٹنے کے بجائے اور بکھر جائے گی۔ اس نے صبر کیا، اس نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، لیکن اس نے احمد نے اپنے ایک جو جگری یار تھا، اس کا دوست تھا، اس کا بھائی کی طرح تھا، بچپن کا دوست تھا، اس سے اس نے یہ بات شیئر کی۔ تو اس کا جو دوست تھا وہ بھی اچھی تربیت کا مالک تھا، اس کے ماں باپ نے بھی اس کی بہت اچھی تربیت کی تھی، عورت کی عزت کرنا سکھائی تھی۔ تو اس کے دوست نے اس کو یہ بولا کہ میرے بھائی، تمہاری شادی کو ابھی کتنا وقت ہوا ہے، شیطان تم لوگوں کے بیچ میں ہے اور کوئی بات نہیں ہے، ورنہ تم ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہو، تمہاری جوڑی بہت اچھی لگتی ہے، اگر کچھ مسئلے مسائل ہے تو آپس میں بات چیت کر کے حل ہو جائیں گے، لیکن تم ادھر اور وہ تمہاری بیوی ادھر میکے جا کے بیٹھے گی تو ایسے نہ گھر چلیں گے، نہ تمہاری شادی کامیاب ہوگی۔ تم اس کی بات سنو خاموشی سے، چاہے وہ تمہیں ہر بات کڑوی کیوں نہ لگے اس کی، صحیح، جب اس کی بات ختم ہو جائے تو تم اپنی بات کہو، پھر وہ بھی تمہاری بات سنے گی۔ اس طرح سے اس نے اتنی محبت سے بھائی سمجھ کر اس کو احمد کو سمجھایا کہ احمد کی بھی بات سمجھ میں آ گئی۔ اور جب وہ گھر گیا تو عائشہ گھر میں تھی اپنے، تو اس وقت تو اس نے احمد نے کچھ نہیں بولا، لیکن پھر جب رات میں وہ سونے لگے تو سونے سے پہلے اس نے احمد نے شروعات کی کہ دیکھو ہم تو بہت محبت سے پیار سے رہ رہے تھے، لوگ ہماری جوڑی کی، ہماری کپل کی تعریفیں کرتے تھے، شاید ہمیں نظر لگ گئی، تم پریشان نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور نہ کوئی بھی مسئلہ ہو تم مجھ سے شیئر کرو، میں سنوں گا سمجھوں گا۔ جب اس نے احمد نے یہ بولا نا تو عائشہ کا جو دل ہے نا وہ سمجھو کہ ایسا ہلکا ہو گیا، اس کو سمجھ آ گیا کہ واقعی احمد ہی وہ ہے جس کے کندھے پر میں سر رکھ کر سکون کی سانس لے سکتی ہوں، جس کے ساتھ میں زندگی اچھی گزار سکتی ہوں، یہ مجھے سمجھے گا، شاید یہ مجھے سمجھے گا۔ ابھی ہماری شادی کو اتنا وقت نہیں ہوا، ہم نے اتنا وقت ساتھ گزارا نہیں ہے، شاید اس لیے یہ ہمارے بیچ میں رنجشیں، غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں۔ اگر احمد اتنی محبت سے یہ بات کر رہا ہے تو میں بھی کروں گی۔ تو پھر اس نے بھی عائشہ نے بھی اپنی غلطی کی معافی مانگی، اور پھر دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ دیکھا، یہ تھا
مین پوائنٹ کہ اگر عائشہ کی ماں یہ بولتی نا کہ ہم نے تمہیں اتنے لاڈ پیار سے پالا ہے، تم ہمارے گھر آ جاؤ، بس اپنا بوریا بستر لے کے، اپنا سامان لے کے تم نہیں رہو، اس کے ساتھ چھوڑ دو، تو عائشہ کے بھی دل و دماغ خراب ہوتا اور اس کا گھر بھی خراب ہوتا۔ اور احمد اگر اپنے گھر والوں سے بات شیئر کرتا تو اس کے گھر والے، اس کی بہنیں، اس کی ماں، وہ پہلے ہی ان کے دل میں یہ بات تھی کہ ہمارے بھائی نے پسند کی شادی کی، ہمارے پسند سے نہیں کی، تو اب ان کو اور چانس مل جاتا۔ وہ یہ کہتے کہ چھوڑو، میرا بیٹا بہت اچھا ہے، میرے بیٹے کو کسی لڑکیوں کی کمی تھوڑی ہے، چھوڑو اس کو، اپنی ماں کے گھر چھوڑاؤ اور ہم تمہاری دوسری اچھی جگہ شادی کرا دیں گے۔ تو اس نے سمجھداری کی کہ اپنے سمجھدار دوست کو ہی انتخاب کیا اور اس کو ہی اپنے سارے مسئلے بتائے۔ تو اس کا لک تھا احمد کا کہ اس کو اتنا اچھا دوست ملا کہ اس نے بھی اس کو اچھی بات سمجھائی۔ اگر اس کا احمد کا دوست بھی ہوتا نا کہ چھوڑ یار، چھوڑ، رہنے دے، جیسے دوست بات کرتے ہیں لڑکیاں بہت، اور نہ دوسری شادی کر لینا، چھوڑو، تو یہاں پر بھی ان دونوں کا گھر خراب ہونے کے چانسز تھے۔ تو میری ان سب سے دیکھیں گزارش ہے، جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے، جو ماں، لڑکے کی ماں ہیں یا بہنیں ہیں، بھائی ہیں، یا لڑکے کے ماں ہیں، بہنیں، بھائی ہیں، خدا را میاں بیوی کے رشتے کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ توڑنے والے بہت مل جائیں گے، بہت، لیکن جوڑنے والے بہت کم ہوتے ہیں، اور وہ خاندانی لوگ ہوتے ہیں جن کے گھروں میں طلاقوں کا نام بھی نہیں لیا جاتا۔ تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے، اپنے بھائی، اپنے بیٹے کی یا اپنی بیٹیوں کی جو گھر بسانے والی باتیں کریں، گھر اجاڑنے والی نہیں۔ کوئی مسئلہ ہے تو رک جائیں، سکون کا سانس لیں۔ اگر ہم کسی پہاڑ پہ چڑھتے ہیں تو ہماری سانس پھول جاتی ہے، تو ہم سانس کو اپنی سکون دینے کے لیے، تاکہ ہماری سانس کی جو تیزی ہے اس کو کم کرنے کے لیے، نارمل کرنے کے لیے ہم سکون کا سانس لیتے ہیں نا، ویسے ہی میاں بیوی کا بھی رشتہ ہے کہ اگر آپ کے مسئلے مسائل چل رہے ہیں کچھ، تو آپ سکون کا سانس لیں۔ فوراً فیصلہ نہیں کریں کہ میں اس کو چھوڑ دوں گا، میں اس کو یوں کر دوں گا، یا میں اس کو یوں کر دوں گی۔ یہ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ شادی بہت عظیم رشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی رشتے کو اپنی نعمت نہیں بتایا، لیکن میاں بیوی شادی کے جو رشتہ ہے نا، اللہ تعالیٰ نے شادی کے رشتے کو اپنی نعمت بتایا ہے۔ اور اس دنیا میں سب سے پہلا جو رشتہ ہے وہ میاں بیوی کا ہے، اور سب سے آخر میں جو بڑھاپے تک جو پہنچتا ہے وہ بھی میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے۔ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، نہ اس کے بھائی بہن ساتھ رہتے ہیں، نہ ماں باپ ساتھ رہتے ہیں، نہ بچے ساتھ رہتے ہیں، صرف میاں بیوی ساتھ رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ رشتہ ہی ایسا بنایا ہے، یہ بڑھاپے کا سہارا ہے اور یہ جوانی کا یہ سکون ہے۔ آپ خدا را اس جو بھی جس کے ساتھ یہ مسئلے ہیں، جو دیکھ رہا ہے، جو سن رہا ہے، وہ میاں بیوی کو الگ کرنے کی نہیں، ان کو ایک کرنے کی باتیں کریں۔ الگ کرنے والے بہت مل جاتے ہیں۔ میری آپ سب سے گزارش ہے، آج کل بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کامیاب شادی کا مطلب یہ ہے کہ کبھی اختلاف نہ ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی رشتہ ایسا نہیں جس میں اختلاف نہ ہو، خاص کر میاں بیوی کا رشتہ، کیونکہ میاں بیوی کے رشتے میں ایک شیطان مسلسل ان کے کانوں میں آواز کرتا ہے، اور وہ لڑتے ہیں تو شیطان خوش ہوتا ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کی عزت اور محبت باقی رہے۔ غصے میں کوئی ایسے الفاظ نہ بولیں، کوئی ایسی حرکت نہ کریں کہ بعد میں صلح ہو جائے تو ایک دوسرے سے نظریں نہ ملا پائے، ایک دوسرے سے شرمندہ رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ اب گھر والے، اب یہاں پر جو مماز بوائیں ہیں، سسٹر بوائز ہیں، تو وہ یہی بولیں گے کہ ہم اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہیں، بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، ماں کے لیے نہیں۔ یہاں پر بیوی کا ذکر سب سے پہلے ہے کہ جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بہتر ہے نا، وہی بہتر انسان ہے۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو یاد رکھیں، پہلی بات، ہر چھوٹی بات کو آنا کا مسئلہ نہ بنائیں۔ دوسری بات، معاف کرنا سیکھیں۔ تیسری بات، ایک دوسرے کی خوبیوں کو نظر انداز نہ کریں۔ خدا را، آپ اگر سامنے والے انسان میں کوئی بری بات ہے تو آپ نے ضروری برا ہی سوچنا ہے، اس میں اچھی بات بھی ہوگی، اچھا سوچ لینا، اچھا بھی تو سوچا جا سکتا ہے۔ چوتھی بات، غصے میں کوئی فیصلہ نہ کریں۔ غصہ آئے تو خاموش ہو جائیں، لیکن خدا را فیصلہ نہ کریں۔ غصے میں شیطان جو ہے ہمارے ناک کی پشت پہ بیٹھا ہوتا ہے، اور وہ ہم سے ہر فیصلہ کروانے کو تیار ہوتا ہے۔ پانچویں بات، اپنے شریک حیات کے لیے دعا کرتے رہیں
کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں بھی آپ کے لیے محبت اور عزت پیدا کرے اور آپ کے دل میں بھی ان کے لیے محبت اور عزت پیدا کرے۔ اور سب سے اہم بات، اپنے رشتوں کو دوسروں کے ساتھ موازنہ نہ کریں کہ وہ کتنا بہتر ہے، اس کے میاں نے اس کو گفٹ لا کے دیا، اس کی بیوی نے اس کے لیے یہ پکایا، ہمارے ساتھ کیوں ایسا نہیں ہوتا۔ ایسا نہ کریں، سب کی زندگی الگ ہوتی ہے، سب کے زندگی طرز الگ ہوتے ہیں اور سب کی زندگی گزارنے کے طریقے الگ ہوتے ہیں، سب کی تربیت الگ ہوتی ہے اور سب کے سوچ الگ ہوتی ہے، کیونکہ ہر گھر کی کہانی الگ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام میاں بیوی کے درمیان محبت، رحمت، برکت اور سکون پیدا کرے، آمین یا رب العالمین۔ میں سننے اور دیکھنے والوں سے پھر ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ کے درمیان، آپ کے بیچ کوئی ایسا شخص ہے، کوئی ایسا کپل ہے جو لڑ رہا ہے، جو ناراض ہے، تو خدا کے لیے اگر آپ ان کے لیے اچھا نہیں بول سکتے نا، تو برا بھی نہ بولیں، کیونکہ یہ ایک ایسا رشتہ ہے، یہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ اگر میاں بیوی ایک دوسرے سے ناراض ہے نا، اور اگر آپ نے ایک لفظ بھی بول دیا جو کہ نیگیٹو ہو، تو وہ لفظ چنگاری نہیں، وہ آگ بن کے ان میاں بیوی کے بیچ میں آ جاتا ہے، آگ بن کے۔ چنگاری نہیں بنتی، ہمیشہ آگ بنتی ہے میاں بیوی کے بیچ میں، چنگاری کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے، کیونکہ میاں بیوی کے رشتے میں نا شیطان موجود رہتا ہے، وہ ہٹتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ بہت نازک رشتہ ہوتا ہے، آپ بھی خیال کریں اور باقی سب بھی خیال کریں کہ کم سے کم۔ اور سب سے بڑی بات، اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق بتائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز جو ہے وہ طلاق ہے۔ تو ہم نے جب شادی کی ہے، تو اگر ہم سکون سے نہیں رہ سکتے نا، تو کم سے کم ہم کسی کو برا بھی نہ کہیں۔ صحیح ہے، مانا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے شادیاں کامیاب نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اپنے خاندان کے ان لوگوں کو شریک کرو جو آپ کے حق میں فیصلہ صحیح کر سکتے ہیں، جو صحیح فیصلہ کرنے والے ہوں۔ خاموشی سے الگ ہو جاؤ، لیکن لڑنا لڑانا، اور کیونکہ اس سے نا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو ساتھ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں نا، خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ آپ لڑ میاں بیوی لڑ لیں۔ میاں بیوی کے لڑنے پر زیادہ تر لوگ خوشی ہوتے ہیں، چاہے وہ آپ کے اپنے رشتے میں ہی کیوں نہ ہو، آپ کو بس دیکھنے کی، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بس ہمارا ٹاپک تو یہی تھا۔ اگر آپ کو یہ میری دوست کی کہانی اور میری صلاح اور میرے جو یہ آپ کو ایڈوائس ہے یہ پسند آئی ہو، اس ویڈیو میں کوئی بھی ایک پوائنٹ بھی آپ کو پسند آیا ہو، تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے، اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اچھے سے ٹاپک کے ساتھ۔ اور اپنا بہت خیال رکھیے گا، میں بہت یاد رکھیے گا، میں بھی آپ کو ہر دعا میں یاد رکھوں گی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی نیو اچھے سے ٹاپک کے ساتھ، جب تک کہ سیدہ ایمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔